ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ محبتوں کا صلہ دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے،
میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلال بٹ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلال بہت خوبصورت، بہت شکریہ اتنا خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہیں۔ چھٹا روزہ 6 رمضان المبارک آپ کو بہت مبارک ہو، امید ہے کہ بہت خوش اور خضوع کے ساتھ آپ کی کوششیں جاری ہیں رمضان کے ساتھ اپنی وفائیں نبھانے کی، کیونکہ رمضان تو مکمل طور پر جو اپنی وفا ہے وہ ہم سے نبھا رہا ہے، اس کی رحمتیں اور برکتیں موجود ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی دھل سی جاتی ہے جب بھی یہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے، اور پھر پورے سال کے لیے ہمیں ایک راہ مل جاتی ہے۔ روزے کے بارے میں اگر بالخصوص بات کریں تو باطنی عبادت ہے، اور ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ پاک جتنی بھی باطنی عبادات ہیں ان کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اس سے یقینی طور پہ جو دل کا غبار ہے وہ بھی دھونے میں مدد ملتی ہے، اور اندرونی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اندر کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ بالکل، اعمال کی کھیتی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ہری بھری ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر قائم رکھے اور ہم اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں میں شامل کریں۔ اور اس ماہ مبارک میں جس طرح عمران نے بھی کہا کہ آپ کو ڈی ٹاکس کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مہینہ ویسے ہی بہت ہی برکتوں اور رحمتوں کا ہوتا ہے، آپ کی عبادات کا آپ کو دگنا اور پتہ نہیں کتنے اس کو ڈبل ٹرپل کر لیا جائے تو ان کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر آپ کوشش کریں کہ اپنا ڈی ٹاکس والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ضرور برقرار رکھیں، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کریں۔ اور آج خاص طور پر پروگرام کے حوالے سے بات کریں اور اپنے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں تو آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور ان کی رحمت اور شفقت کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی رحم دلی کے حوالے سے، ان کا جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اس پہ پیروی کر کے اگر اسی کو اپنا لیا جائے تو جو رحم دلی ہے اس کا نسخہ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے احکامات کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کی زندگی میں رحم دلی کے کیا کیا واقعات ہوئے، کس طرح سے انہوں نے رحم دلی اپنے عملی طور پر ہمیں کر کے دکھائی، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ بالکل، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایسی کون سی جہتیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل کی، جن کا ہم اگر کچھ حصہ بھی اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو زندگی بہت بہتری کی جانب جا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت زبردست مہمان بھی ہیں، اس سے پہلے کہ میں تعارف کراؤں ایک اپڈیٹ ہمارے پاس آ رہی ہے، پہلے آپ سے اپڈیٹ شیئر کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم کے مشیر عطا تارڑ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے، آپ خیر رمضان دیکھ رہے ہیں اور اب پروگرام کا باقاعدہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف کرواتے چلتے ہیں آپ سے۔ نعت خواں آپ کو پتہ ہے بلال بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے سب سے پہلے، تو ہمارے ساتھ عین الحق بغدادی صاحب موجود ہوں گے، اسکالر ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے، بہت شکریہ سر۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے رحم دلی، اس کے حوالے سے بھی عین الحق بغدادی صاحب سے ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم الخدمت کے فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی کچن میں آمنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آمنہ خوش آمدید، کیسی ہیں آپ؟ سب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، آمنہ آپ کی جانب بھی آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ٹاپک کی جانب آتے ہیں اور عین الحق بغدادی صاحب سے ہم ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عین الحق بغدادی صاحب، یہ جو ہم رحم دلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اسلام میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں رحم دلی کی ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ ہم خود اگر اس پہ عمل کرنے لگیں تو شاید ہمارے اندر اس میں ایک ذرہ بھر بھی نہیں ہے وہ رحم دلی کا۔ رحم دلی کو اگر ہم ڈیفائن کریں اور اس کو اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو رحم دلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ رحم دلی آپ یوں سمجھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد جب بیان ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ جو وما ارسلناک اگر الگ الگ ہم ترجمہ کریں تو نہیں بھیجا آپ کو، وما ارسلناک آپ کو نہیں بھیجا،
الا کے ساتھ اس کو پابند کر دیا، محدود کر دیا، معنی کو مخصوص کر دیا، الا رحمت للعالمین، سوائے عالمین کی رحمت بنا کر، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت کی ذات خود کہتے ہیں کہ 100 اگر رحمت کے درجے کیے جائیں، سٹیپس کیے جائیں، تو ان 100 میں سے صرف ایک رحمت کا درجہ ہے جو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بانٹا ہے، اور 99 رب نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو اسی مخلوق کے لیے امت محمدیہ اور اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے رب نے رکھے ہیں کہ جو ان کے اوپر جو ہمارے اعمال ہیں آج تو پھر اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو ہمیں بچائے گی ان سے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اب یہ سمجھیں کہ اسی صفت کی بدولت یہ اسلام کی اشاعت ہوتی ہے۔ بالکل وہاں پر کوئی جنگیں نہیں ہیں، لڑائیاں نہیں ہیں، ماردار نہیں ہے، کسی کو زبردستی پکڑ کے مسلمان کرنا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا اور بندوق اور تیر کمان نہیں تھی، سوائے اعلیٰ اخلاق و کردار، خوبصورت گفتگو اور واعظ و نصیحت، ایسا کہ جب وہ گفتگو فرماتے تو آپ کے کردار کی وجہ سے وہ گفتگو لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی، حتیٰ کہ وہ کفار جو شدید نفرت کرتے اس بات سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ان کے خداؤں کی خدائی ختم ہو رہی ہے، وہ بھی جب آپ کی ایسی پیاری شیرینی گفتگو اور آپ کی رحم دلی کی طرف آتے تو یقیناً وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ نے بھی آپ کا جو طریقہ کار متعین کیا کہ ہم نے آپ میں سے ایک رسول بھیجا، حریص علیکم ما عنتم، جو کچھ آپ لوگوں کی اس امت کے اوپر جو پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، یہ ساری کی ساری تکلیف کا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث تکلیف ہوتی ہیں، یعنی تکلیف امت کی ہے، تکلیف ہم پر ہے، اس کے لیے پریشان کون ہوتا ہے؟ پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی اس رحم دلی کی بنیاد پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کفار مکہ کی طرف سے آپ کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ نرم دلی اور رحم دلی کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں، کسی بھی جگہ پر کوئی سختی نہیں دکھائی جاتی۔ طائف میں جاتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ لولہان کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے نال مبارک بھی خون سے بھر جاتے ہیں۔ فرشتہ آ جاتا ہے کہ آپ فرمائیں یہ دونوں پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر ڈال دیے جائیں اور ان کو ان کے درمیان میں کچل دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ میری حقیقت کو نہیں جانتے، اور آپ رحم فرماتے ہیں اور انہی میں سے پھر کعبے کو پاسماں ملے، اور کیوں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رحم دلی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے ساتھ رحم دل نہیں تھے، حیوانات کے ساتھ بھی یہ عالم تھا کہ 2-3 واقعات ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ پاگل ہے اور یہ کسی کو کاٹ لے گا، محفل میں آ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رک جاتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب منہ کر کے تو وہ کوئی گفتگو کرتا ہے، اور جو اس نے گفتگو کی کچھ دیر کے بعد اس کے گھر والے وہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ساری گفتگو جو اونٹ نے آپ سے کی ترجمہ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس اونٹ کے ساتھ یہ کیا اور یہ باغی ہو کر میرے پاس آیا، لہٰذا آپ کو اونٹ کے اوپر کسی طرح اور شکایت کی اس نے کہ میرے اوپر بوجھ زیادہ لادتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچے ملتے تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بوسہ لیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو وہاں پر ایک تھے اقرع بن حابس صحابی، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، تو میں تو اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیتا، میں تو ان کے ساتھ پیار نہیں کر سکتا، میں تو ان کے سروں پہ دلاسا نہیں دیتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا شاندار جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا جو شفقت نہیں کرتے ان پر شفقت نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اصل میں یہ تو ایک بریک پہ مجھے جانا ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ روکنے کا جی بھی نہیں چاہتا، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اور خاص طور پہ تمام اوصاف کاملہ کے اندر یہ جو وصف ہے نا، اس کے اوپر تو میں کہتا ہوں سمندر آپ بہا دیں اور لکھتے اور بولتے چلے جائیں تو ختم ہو جائیں گے، الفاظ مکمل نہیں ہوں گے۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے دوبارہ جاری کریں۔ خیر کو تلاش
खैर रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि जो जो वक्त गुजरता है तो वो क्रेविंग भी बढ़ती जाती है इफ्तारी के वक्त की। और एक हमारे यहाँ हमारी जो शेफ़ हैं इन्होंने जो खाना बनाती हैं खुशबुएँ ऐसी आती हैं कि हमारा भी जज्बा इफ्तार जो है ना वो बढ़ता चला पहले ही शुरू हो जाता है। आमना ने भी आज तो खुशबुएं फैलाई हुई हैं जी। और अपना काम आमना वैसे क्या बना रही है, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो करवाएं। आप पहले नहीं बताया ना? नहीं, आमना ने नहीं बताया। बताएं क्या बना रही है? आज हॉट एंड सार सूप बन रहा है। अच्छा। इसी की खुशबुएं फैली हैं पूरे सेट पे। ओके। और चिकन शैशलिक स्टिक्स बनेंगी एंड साथ में बन रहा है पिंक लेमनेड। आज कुछ पिंक और इसमें मुझे लगता है सिरके का इस्तेमाल है शायद। जी इस वजह से। विनेगर और रोजे में वैसे ही हमारी ये जो एरोमेटिक सेंस है वो बहुत तेज हुई होती है, तो वो खुशबुएं सारों को आमना रोज ना आमना मुझे लगता है आप इफ्तारी के करीब शुरू किया ताकि हमारा जी ललचाया न करे जाके टेस्ट होने लग जाता है। चलें, वेलकम बैक टू यू जी। प्रोसेस इस वक्त जारी है, देखते हैं क्या बनाती हैं आमना और कैसा बनाती हैं। डेली की तरह मुझे लगता है बहुत अच्छा बनाएंगी। खिदमत की हम बात कर लेते हैं, चूंकि रहमदिली और खिदमत आपस में जुड़े हैं और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन दोनों चीज़ों को मिलाकर साथ अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। जज्बा इंसानियत से सरशार मुख्तलिफ तंजीमें भी हैं पाकिस्तान में। ख़ास तौर पे जब भी मुल्क में कोई आफत आती है, कोई बुरा वक्त आता है, कोई नागहानी आफत हो, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, तो ये वो तंजीमें हैं जो कि अपने आप को मुत्तहिद करती हैं और फ्रंट लाइन के ऊपर सामने आती हैं हुकूमत के अलावा, ताकि वो इंसानियत की खिदमत कर सके। और ऐसी एक तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन भी है। बिल्कुल, जो 1990 से इंसानियत की खिदमत में पेश है। सेहत का शोबा हो, तालीम हो, आफात से बचाव हो, साफ पानी प्रोग्राम हो, यतीम बच्चों की कफालत हो, अल खिदमत की जो खिदमात हैं उससे मुल्क भर में लाखों अफराद जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इसी हवाले से हमने आज बात करनी है। डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो बेसिकली टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता है और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने। और इनसे हम बात भी करेंगे कि बहुत सारी जो रिसर्च एंड पब्लिकेशंस के हवाले से इनके शाया भी हो चुके हैं। और अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के नायब सदर के तौर पे भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और हालिया जो सैलाब आया उसमें मुल्क भर के जो सैलाब मुतासरा इलाके थे, इन्होंने वहाँ पहुँच कर मुतासरीन की मदद भी की, दादरसी भी की। इनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये जो रहमदिली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त एक फाउंडेशन के तौर पर जहाँ भी इंसानियत को ज़रूरत होती है, आप जैसी तंजीमों की भी ज़रूरत होती है। और जिस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन काम कर रहा है, हम थोड़ा सा ज़रूर जानना चाहेंगे इसके मैकेनिज़्म के हवाले से और हमारे देखने वालों को भी, क्योंकि मुख्तलिफ शोबों को आप लोग केटर कर रहे हैं, चाहे आफात हो, तालीम हो, कफालत हो, ये सारे मामलात आपकी फाउंडेशन देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इफ्तारी से पहले ज़रा मैं बोलना है मुश्किल हम समझ सकते हैं, हम सब मस्ती मुश्किल में। तो आपका बेहद शुक्रिया। असल में जो बात आप कर रहे थे ना पहले रहमदिली की और शफकत की और मोहब्बत की, मैं ऐनी शाहद हूँ कि इस कौम में इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर ये जज्बा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा। और यही वजह है कि हम अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने भी जब भी कभी भी किसी भी वक्त अपनी कौम से कोई भी अपील की, वो कोविड हो, वो ज़लज़ला हो, वो सैलाब हो, तो आप यकीन करें कि भी इतना लोगों ने रिस्पांस दिया कि हमारे लिए उसको संभालना मुश्किल होता था। अब हमारे पास 7 एरियाज़ में हम काम करते हैं जिसमें डिज़ास्टर्स भी हैं। और फिर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अभी तुर्की में ज़लज़ला आया तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग गए, लेकिन जितने भी लोग थे वो सरकारी ग्रुप थे। पाकिस्तान से 1122 और पाक फौज का अदारा था। सिर्फ एक NGO को उन्होंने खुद बुलवाया था, वो अल खिदमत फाउंडेशन। अच्छा, खुद उन्होंने कहा था कि ये आप आएँ और हमने वहाँ पर 47 लोगों का वफद भेजा। और उसके बाद हमारे डॉक्टर्स भी गए। और ये भी आपको जानकर वहाँ डॉक्टर थे जिन्होंने शाम के अंदर भी जाकर, क्योंकि ज़लज़ला शाम में भी था, तो वो शाम में भी जाकर वहाँ पर ये खिदमत सर अंजाम दी। और फिर ये भी आपको खुशी होगी कि हम वापस नहीं आए, हमारा पहले से वहाँ पे एक आगोश मौजूद था ऑर्फन हाउस। ठीक है। तो अभी भी हमने 50 करोड़ का पैकेज बनाया जिसमें उनके टेंट और दालें शालें जो कुछ हम कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं। अच्छा। ये मुमकिन नहीं था कि अगर पाकिस्तानी कौम में और कलामी की डॉक्टर साहब अभी भी ज़रूरत है वहाँ पे। देखो जी 50,000 लोग अल्लाह को प्यारे हुए और हज़ारों इमारतें जो कई की मंजिला थी वो बिल्कुल तहस नहस हुई हैं। तो वहाँ पर तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, ह्यूमन क्राइसिस है ना जी। पूरा शहर का शहर जो है ना वो, बल्कि 2-3 शहर जो है ना वो बिल्कुल मलिया मेट हो गए। तो अब तो मतलब सर्दियाँ निकल गई हैं, लेकिन अब एक यहाँ भी खुदा न खासा ज़लज़ला जब कश्मीर में आया तो हमें कितने साल लगे जाकर उन चीज़ों को दोबारा अस्पतालों को, और अभी भी मुकम्मल तौर पर रिकवरी नहीं हुई। और सैलाब तो भी रिसेंटली आया। सैलाब
اب جب سیلاب آیا تو آپ یقین کریں جب مئی جون کے اندر سے ہم نے اپیل لوگوں کو شروع کی تو کوئی گھر کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی کام کرتا ہوں، بھلے وہ کوئی بھی کچھ بھی وہ دے سکتا تھا وہ اس نے دیا. اور ہم نے ہمارا خیال تھا کہ 1 ارب 2 ارب روپے کا ہم پروجیکٹ بنائیں گے تو آپ کو عدنان صاحب جان کے خوشی ہوگی کہ 10 ارب روپے سے زائد کی جو ہے نا لوگوں نے کیا. پھر وہ ہم نے یہ کہا کہ بھی اچھا یہ تو زلزلہ تھا، دار روٹی تھی، ایون سب سے پہلے ریسکیو ہے، پھر ریلیف ہے، پھر ریہیبلیٹیشن ہے. ریہیبلیٹیشن تک لوگ چلے جاتے ہیں. ریسکیو کیا، کھانا پانی ہفتہ 10 دن ہوا تو پھر وہ بند ہو جاتا ہے. ہم نے پھر نا ریہیبلیٹیشنز کا پروگرام شروع کیا، تعمیر وطن کے نام سے شروع کیا. اچھا. اور اس میں ہم نے جو 5 مختلف ایریا سلیکٹ کیے کہ جہاں پر ہم لوگوں کی خدمت کریں گے. اس میں ایک ایریا جو ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہمارا پروجیکٹ تھا، ہمارا پہلا وہ پروجیکٹ تھا کہ ہم نے کسانوں کو کہا کہ ان کی زمین تو ہے لیکن ان کے پاس بیج نہیں ہے، کھاد نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں. تو ہم نے کوئی 8000 کسانوں کو تقریباً کو 20,000 روپے پر ایکڑ کے حساب سے جو 5 ایکڑ تک کی ملکیت کے تھے ہم نے ان کو بیج بھی، کھاد بھی اور پیسٹیسائڈ بھی، گندم بیج کے لیے ہمارا اندازہ کہ ہم 45,000 سے لے کر 50,000 ایکڑ تک گندم کو کاشت کرنے میں الخدمت نے. یہ بڑی اچھی خبر آپ بتا رہے ہیں، سن کے اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر یہ جذبہ موجود ہے اور جس طرح سے لوگ ہیلپ کر رہے ہیں. اور یہ صرف مطلب ایک پروجیکٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایسی کیا خوبی ہے یا ایسا کیا وصف ہے جو الخدمت کو مختلف بناتا ہے؟ باقی تو ہمیں کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے، جو اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے یقیناً اچھا کر رہا ہوگا، لیکن آپ کا انٹرنیشنل فٹ پرنٹ بھی ہے. ایسا کیا ہے جو آپ کو مختلف کرتا ہے باقی تنظیم؟ میرا خیال میں ہمارے 4 ایسی چیزیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستان ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی آلموسٹ بہت سارے کنٹریز میں، یورپ بھی، امریکہ بھی، جاپان بھی، افغانستان بھی ہم موجود ہیں. پاکستان میں ہمارے پاس 150 کے قریب ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر ہمارے آفسز ہیں. 60,000 سے زیادہ ہمارے والنٹیئرز ہیں. تو آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کام کرنا چاہیں تو حاضر ہیں. اچھا دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بھر میں کسی بھی شعبے میں کام کرنا چاہیں، آپ کہتے ہیں مجھے پانی کر دینا ہے، مجھے تو یہی حدیث اچھی لگتی ہے، میں نے کھانا کھلانا ہے، میں نے ہسپتال بنانا ہے، میں نے اسکول، تو آپ ہمارے 7 ایریاز میں کہیں پہ کر سکتے. یعنی یہ سب سے زیادہ رمضان میں جو ہوتا ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا، اس کا بھی ہمارا پروگرام ہے. اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے جب بھی پتہ کیا جیل سے، انہوں نے کہا جی 5 کی لسٹ دی، ہم نے 5 کے پیسے لے کر گئے، تو انہوں نے کہا جی وہ ابھی 2 گھنٹے پہلے کو چھڑا کر لے گیا. تو وہ اتنا لوگ کام کرتے ہیں. تو دوسری خوبی ہماری ہے. تیسری خوبی ہماری یہ ہے کہ ہم پروفیشنل بھی ہیں اور آنیسٹ بھی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بھی صرف آنیسٹ ہونے سے ہمارا کام جو ہے نا وہ نہیں چل سکتا جب تک ہم پروفیشنلی اس چیز کو نہ کریں. ہمارا مکمل میکانزم ہے. حکومت پاکستان کے تمام تر قوانین کی ہم پابندی کرتے ہیں اور ان کو اپنی رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں. ان کے PCPA پاکستان سینٹر فلنتھراپی اس سے ہمارا آڈٹ ہوتا ہے. تو یہ سارے کا سارا کام جو ہم الحمدللہ اسی انداز سے کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کوئی بھی چیز دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اچھا واقعتاً یہ ٹوٹلی کمپیوٹرائزڈ ہے. 21,000 یتیم بچوں کی ہم کفالت کرتے ہیں، لیکن 21,000 کا بینک ڈیٹ، اس کا اسکول، اس کی رپورٹ، اس کو کس نے اسپانسر کیا، وہ کہاں رہتا ہے، ماں کا نام کہاں ہے، ایڈریس کہاں ہے، یہ آپ کو بالکل ایک ٹپ کے اوپر اویلیبل ہے. اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم زبردست. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ بھی ہمارے چاہے واقعہ کوئی بھی ہو ہم سب سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں. تو ہمارے کیونکہ 60-70 ہزار ہمارے رضاکار ہیں تو پوری کی پوری قیادت اس کی رضا. اور آپ کے ساتھ کوئی بھی آ کے کام کر سکتا ہے. جی بسم اللہ ہمارے ساتھ. اور ہم کہیں بھی کام ہے. ابھی ہم حیدرآباد میں جو ماڈل گاؤں بنا رہے ہیں وہ ہندوؤں کا گاؤں تھا. تو ہمارے نزدیک یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بھی ہندو ہے. اب دیوالی پہ ہم کام کرتے ہیں. ہم میرا خیال ہمارے علاوہ دیوالی پہ کوئی ان کو گفٹ دینے نہیں جاتا. کیا بات. اور یعنی کرسمس کے موقع پر ہم ان کو. ڈاکٹر صاحب چونکہ اب رمضان کا مہینہ ہے، ایسے میں جو امداد ہے اوبویسلی وہ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. پورا سسٹم چلنا ہے. آپ نے خود بھی کہا کہ لوگ فراغ دلی کے ساتھ ڈونیٹ کرتے ہیں، بٹ اسٹل ہمارے ان کے اکاؤنٹ نمبرز جی ہماری ٹی وی اسکرین پر ہیں. اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان میں معاملات ہوتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، آپ کوئی ایسی چیز جو آپ پبلک کو ضرور کہنا چاہیں اس موقع کے اوپر، کیونکہ ابھی سیلاب متاثرہ علاقے وہ بھی سفر کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، انفلیشن کی وجہ سے بھی لوگوں کو وہ شدید مشکلات ہیں، کچھ بھی کہنا چاہیں؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت رمضان کے اندر سب سے اہم ترین ضرورت جو ہے وہ راشن کی. راشن جو آپ یقین کریں کہ پچھلے رمضان میں کوئی 1,000 روپے کا لے لیتا تھا وہ 2,000. آپ کی راشن ڈرائیو ہے؟ جی ہماری راشن ڈرائیو ہے بہت بڑی. ہم نے ہیڈ آفس کے اوپر بھی 30 کروڑ روپے سے راشن ڈرائیو شروع کی ہے. ہمارے ہر ضلع میں ہر جگہ کے اوپر، ابھی لاہور کے اندر ہم نے فوڈ ہب بنایا ہے، اس طرح پشاور میں فوڈ ہب بنایا ہے. پورے ہم تھوک سے چیزیں خریدتے ہیں پھر ڈبوں میں پیک کرتے ہیں
پھر ہزارہ لوگوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں. ایک پیکٹ جو ہے نا کوئی 8 سے 10 ہزار روپے میں مختلف علاقوں اور اس میں جو بھی کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے. وقت میرے پاس بہت کم ہے. بغدادی صاحب آپ نے سنا, یہ بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں یہ دیکھ کر کہ ایسی تنظیمیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور بڑے ڈیووٹڈ لوگ ہیں اس کے, اور سیلف لیس ایفرٹس ہیں ان کی جو وہ کر رہے ہیں. یور ٹیک آن دس سر, لاسٹ 1 منٹ. دیکھیں جو ہم آج گفتگو کر رہے ہیں تو یہ کام بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو آپ کی رحم دلی ہے نا, رحم دلی سے ہی جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے. جذبہ ایثار قربانی کو کہتے ہیں نا. قربانی یہی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ مشکل میں ہیں تو آپ ان کی مشکل میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم, کہ جو مومنین ہیں ان کی رحم کے اندر, محبت کے اندر, عاطفت کے اندر ان کی جو مثال ہے وہ کا جسد الواحد, ایک جسم کی طرح ہے. اور اگر اس جسم میں سے کوئی ایک عضو شکایت کرے تو وہ پورے کا پورا جسم ہی بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے جاگ جاتا ہے, پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ مثال دی ہے کہ مومن کیا ہے. قرآن نے بھی جب صحابہ کرام کی صفات بیان کی تو فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ جب دین اسلام کے غلبے کی اور حفاظت کی بات آئے تو اس وقت وہ سخت ہو جاتے ہیں, لیکن جب آپس کی بات آتی ہے اور یہی رحم دلی تھی کہ اثار کی جب بات آتی. ٹائم میرے پاس, ہم نے اپڈیٹ پہ جانا ہے, ذرا آپ کو روکنا پڑے گا. آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ, آپ ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سن رہے تھے. یہ خیر اور برکت کی گفتگو کا سلسلہ جاری. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ خیر رمضان میں رہیے. خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینہ
रहे आ रहा हूँ। बात है। बहुत शुक्रिया बिलाल भट्ट, एक दफ़ा फिर हमारे दिलों के अंदर जज्बा हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला बख्शते हुए बहुत ही खूबसूरत अल्फाज और बड़ी मासूम ख्वाहिश आखिरी शेर के अंदर, ज़िंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। हमें जी इस ब्रेक के दौरान बब्बू राना साहब ज्वाइन कर चुके हैं और वंस अगेन एक ऐसा फेस अब कॉमेडी के हवाले से पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल्स पे भी और एंटरटेनमेंट में भी बन चुके हैं बब्बू साहब। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, माशाल्लाह बड़ी कम अरसे में बहुत बड़ा नाम इनको मिला है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। कैसे आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर के रश ने रोक लिया आपको? और लाहौर का रश और अफ्तारी के टाइम खास तौर पे ये जो 2 घंटे होते हैं इसमें बहुत मारामारी लगी होती है रोड पे। बिल्कुल, बड़े अपने आप को कंट्रोल करके बच है के। ना, हर कोई अर्तुगरुल बना होता है इस टाइम। रमजान कैसा गुजरा है आपका? जी बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोजे चल रहे हैं माशाल्लाह। जी, और शुक्र है ये मौका अल्लाह ने फिर जिंदगी में दे दिया। बेशक बेशक, ये तो रहमतें हैं, इकट्ठी कर लेनी चाहिए ऐसे। जबरदस्त। सही बात है। अच्छा, बब्बू राना तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। रहम दिली के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, हम बब्बू राना का भी इस पे कमेंट लेंगे, लेकिन बगदादी साहब ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि खिदमत फाउंडेशन को उन्होंने रिलेट किया था रहम दिली के हवाले से कि ये वो चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल तो इंसान के अंदर होती ही हैं, एक स्टेट के अंदर कलेक्टिवली होना भी बड़ा ज़रूरी होता है, लोगों के अंदर ये फैक्टर, ताकि जिस तरह से अल्लाह ना करे मामलात होते हैं हमारे यहाँ, नागानी आफात आती हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, उसमें इस तरह के जेस्चर्स को दिखाना ये भी एक बड़ी बहुत हौसले वाली बात होती है। बेशक ये देखें, जो इंसान है फ़र्द, ये तो मुआशरे की बुनियादी इकाई है, क्योंकि मुआशरा या रियासतें ये अफराद से ही मिलकर बनती हैं। तो जब अफराद की तरबियत रहम दिली की बुनियाद पर होगी तो फ़र्द ने ही दूसरे फ़र्द के साथ इस रहम दिली को अपनाना है और ये अच्छा नतीजा इसका बरामद होगा। इसमें रहम दिली का एक तो ये ना कि मैंने जिस तरह अर्ज़ किया था कि उससे एक इसार का जज्बा भी इंसान के अंदर पैदा होता है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है कंटिन्यूसली। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक स्किल है और आपने किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है और चंद दिनों के अंदर सीख के तो आप आ जाएंगे जी मैं रहमदिल बन गया हूँ और ये मेरे पास सर्टिफिकेट भी है रहमदिली का। ये ऐसा नहीं है। उसमें हमारे लिए जो सबसे बड़ी मिसालें हैं, जिस तरह शुरू में भी आपने कहा था कि वो तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी है कि अब हम जब अपने घरों में रह रहे हैं हमारे बच्चों के साथ क्या सलूक है। तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों के साथ यूँ मोहब्बत फरमाई, यूँ शफ़क़त फरमाई। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अनस इब्न मालिक आपके घर में क्योंकि खादिम थे, तो आप फरमाते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह से बढ़कर किसी बंदे को शफ़ीक नहीं बनाया, और बच्चों के लिए बिलखुसूस। आप फरमाते हैं कि मैं घर में काम करता था, किसी काम के लिए मुझे भेजना और मैं जाके बच्चों के साथ खेलने लग जाता, छोटे थे तो खेलने लग जाता और भूल जाता मुझे किसी काम से भी भेजा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ ले आते, जब आगे देखते कि मैं खेल रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं कहते, बस खड़े होकर देखते रहते। यानी यहाँ तक ये शफकत का आलम था। और आप फरमाते हैं हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली कैसी बुरी मिसालें मिलती हैं घर में काम करने वालों के साथ, हाउस हेल्प के साथ, कितने बुरा सलूक लोग करते हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल खिदमत की, 10 साल में एक बार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। ये 2 जुमले थे, क्यों किया और क्यों नहीं किया। 10 साल में एक बार नहीं पूछा। तो ये चीज़ें जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इनको अप्लाई नहीं करेंगे, अल्फाज की हद तक भी हैं, किताबों की हद तक भी ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इनको हमारी ज़िंदगी के अंदर लागू करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तसर सी 2-3 चीज़ें मैं अर्ज़ कर देता हूँ ताकि हम सोसाइटी में भी किस तरह उससे बेहतर बने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल के किसी एक शख्स का वाक़या दिया कि ये रहम दिली जन्नत में दुखूल का सबब कैसे बनता है। आपने फरमाया एक शख्स था, गुजर रहा था, उसको खुद प्यास थी, कुएं में उतर के उसने पानी पी लिया, बाहर निकला, देखा एक कुत्ता प्यासा पड़ा है जिसकी ज़ुबान प्यास से बाहर निकल रही है, मरने के करीब है। उसको कुत्ते पर तरस आया, दोबारा गया और अपने मोजे के अंदर, जूते के अंदर पानी उसने लिया, मुंह में पकड़ा, बाहर लेकर आया और आकर उस कुत्ते के मुंह में डाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उसके लिए जन्नत को लाजिम करार दे दिया। दूसरी तरफ एक औरत, वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही फरमाया कि बनी इसराइल की एक औरत थी, उसने एक जानवर बिल्ली को बंद कर दिया और उसको भूखा प्यासा रखा और उस पर तशद्दुद किया, जिसके बदले में उसके लिए जहन्नुम को लाजिम करार दे दिया गया। गोया के रहम दिली
ہمارے لیے جنت کا باعث بھی بنتی ہے. اور وہ بتائیے یہی صاحب ہے انسانوں تک محدود نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں یہ پیغام، ان کا ہر عمل یہ دیتا ہے کہ یہ جو رحم دلی کا معاملہ ہے یہ صرف انسانوں تک یا کسی مذہب تک محدود نہیں. ہم تو مذہب سے بھی ہٹ کر ہم تو اسلام میں بھی تقسیم کرتے ہیں کہ یہ میرے فقہ کا ہے تو میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا، میرے فقہ کا نہیں ہے تو میں تعاون نہیں کروں گا. ہم تو اس حد تک گر چکے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. تو ہم اگر نبی کریم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو پھر تو معذرت کے ساتھ ہم شاید وہ اپنی بنیاد کھو بیٹھے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک جملہ میں اس میں کہوں گا کہ ابھی ببو برال صاحب بتا رہے تھے، رانا صاحب، کہ میں آ رہا تھا تو وہ راستے میں رش میں لوگوں نے اس طرح گھیر لیا. یہ افطاری کے ٹائم پہ ہم عام روٹین پہ جب سڑک پہ نکلتے ہیں، کسی بھی معاشرے کو آپ نے چیک کرنا ان کی اخلاقیات تو سڑک پہ اسی طریقے سے چیک ہوگا. اور میں نے اس پہ کہا تھا کہ اگر اسی پہ اخلاقیات چیک ہوتی ہے تو ہم بہت ہی گئے گزر ہیں. بس سوری آپ کی بات کا ترتیب نہیں ہے سڑک پہ، یعنی کہ گاڑی والی جگہ پہ بائک والا ہے، بائک والی جگہ پہ گاڑی والا ہے، اور گاڑی والا جو اپنی جگہ پہ نہیں وہ بھی وہ پتہ نہیں کہاں پہ. تو اس میں جملہ یہ ایڈ کروں گا کہ سب رحم کریں ایک دوسرے، سب رحم کریں. آپ اگر یہ صرف سٹریم لائن ہو جائیں تو ہمارا وقت بھی بچے گا اور ہم سب لوگ نفسیاتی مریض ہوئے. اچھا اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ انتہا پسندی جو ہے نا یا یہ ایکسٹریمزم جو ہمارے معاشرے کی، یہ سب اپنا حق سمجھتے ہیں. آپ اگر کسی کو کوئی بات بری کرنے سے روکے نا، جیسے آپ نے پارکنگ کی بات کی، تو وہ آگے سے آپ پہ غصہ ہوتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں تم غلط بات کر رہے ہو. ابھی میں بتا رہا ہوں 5 منٹ پہلے میرے ساتھ کیا واقعہ ہوگا. میں سگنل پہ کھڑا ہوا ہوں، اپنا ویٹ کر رہا ہوں سگنل کھلنے کا. جو ہی میرا سگنل کھلا ہے، آگے سے بندہ ایک فون دیکھ رہا ہے، ڈرائیو بھی کر رہا ہے، فون دیکھ رہا ہے، اسے نہیں پتا میرا سگنل بند ہو گیا اور وہ سینٹر میں آ گیا. ادھر سے میں نے ٹیک کر لیا، ادھر سے وہ سینٹر میں آ گیا. میں نے بھی بریک مار دی اسے بھی. میں اسے ایسے کر رہا ہوں تو آگے مجھے وہ جسٹر دے رہا میں آپ ہی پیچھے ہو گیا. یہ جو معاملات ہیں رحم دلی والے تو چھوڑے، تمیز والے بھی سڑکوں کے اوپر ہمارے نہیں رہتے. بابو رانا، جس طرح سے ابھی بغدادی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو رحم دلی ہے یہ عام انسانوں کے اندر بھی بڑی ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے فقہ کی عمران نے بات کی، جانوروں سے بات کی، حیوانوں سے بات کی. آپ اپنے ارد گرد جب اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ایز اے انڈیویجول آپ کے دماغ میں کیا تھاٹس آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہی سوچتا ہوں کہ ہم اپنے جو بتائے گئے نا ہمارے نبی پاک کے جو طریقہ کار ہے وہ اس سے ہم ہٹ چکے ہیں بالکل. سب لوگ وہ رحمت للعالمین ہوئے، انہوں نے بتایا کہ کیسے انسان سے پیار کرنا ہے اور کیسے چھوٹے سے بڑے سے پیار کرنا ہے، اور جانوروں سے پیار کرنا، جانوروں کے بڑے حقوق ہیں. تو یہ آپ باہر کنٹری میں جائیں، میرا چونکہ جاتا رہتا ہوں، پہلے تو نہیں کبھی گئے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جانوروں کو لوگ زیادہ کیئر کرتے ہیں. انسان کی تو ایک ہے نا کہ اگر روڈ پہ پیدل کوئی انسان آ گیا تو دور گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں اس کے لیے، کتنی دور، تو پہلے وہ گزرے گا. ہوں ساڈے اتنے پاکستان کمیز لا کے گڈی لنگی ہو جائے آپ بچتا ہے. سو یہ برداشت کرنا چاہیے سانو. اچھا چلیں بہو صاحب تھوڑا سا اپنی آپ روٹین کے بارے میں ہمیں بتائیے. چونکہ آپ تو بڑا مصروف اسکیجول ہوتا ہے، اب تو یوٹیوب پہ ہمیں آپ ہی نظر آتے ہیں اور چینلز پہ بھی اوبیسلی، تو بڑا ظاہری بات ہے ریکارڈنگز ہیں آف اینڈ آن، اور بڑا کتنا کثر پڑتا ہے رمضان کا ایک فنکار کے طور پہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے، یہ پوچھنا چاہیے. یہ تبدیلی بس یہی ہے کہ ہمارا تو پہلے بھی رات کا ہی کام ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کھانے میں روٹین کوئی سیدھی نہیں ہوتی. رمضان میں ذرا یہ وعدہ ہے کہ روزہ بھی ہوتا ہے اور سارا دن روزوں میں جھکتے آ جاتی ہیں، روزے میں جھکتے، روزہ کھولنے تو بعد آؤں گی، دن کو سٹور کر لیتے ہیں، افطاری کے بعد شروع کر لیتے ہیں. بھوکے پیٹ جو ہے نا وہ کام شام چل رہا ہے الحمدللہ. افطاری گھر پہ ہوتی ہے یا کام کی جگہ پہ؟ افطاری گھر پہ ہوتی ہے، سحری کام پہ ہوتی ہے. سحری کام پہ ہوتی ہے. اچھا، تو افطاری گھر سے. تو بچے بیگم پھر پوچھتے نہیں ہیں کہ کوئی دیدار ہمیں بھی کرا دیا کریں؟ انہوں نے پتا ہے ان کے باہر جائے گا تو ساڈی افطاری ہوئے گی. بات صحیح ہے. ایک فنکار اوبیسلی عام لوگوں سے بڑھ کے سینسٹیو ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے. تو یہ جو مہنگائی کا فینومینن ہے ہم سب کو ہٹ کر رہا ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہم نے مرغی بھی لینی ہے، سبزی بھی لینی ہے، پیٹرول بھی ڈلوانا ہے. تو آپ کی زندگی پہ کیا اثر ہوا ہے موجودہ جو انفلیشن ہوئی ہے؟ ببو صاحب آپ اس کو بطور فنکار کیسے دیکھتے ہیں؟ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں. ہمارے بزرگ دادا پردادا دادیاں چاچے تائیاں وہ یہ کہندے مر گئے نے مہنگائی بہت ہے. سو یہ مطلب یہ کدی نہیں رکنی، یہ ودنی ہے، روز ودنی ہے، ہر گورنمنٹ دے نال ودنی ہے. یہ تے میں کہنا کہ بحث کرنا بھی نا فضول جی گل لگتی ہے. اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا جائے، بس اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، کیونکہ بزرگ بھی ساڈے ہی کہندے مر گئے یار بجلی بہت مہنگی، یار چینی بہت مہنگی، یار آٹا بہت مہنگا. سو انہوں دے دور چ بھی نہیں رکی
یہ ساڈے دور چ بھی نہیں مطلب اس میں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات نہیں رکنی نہیں، بات چاہے کر لیں گے، رکنی نہیں ہے. مطلب ویسے ہی لوگ آبادی ہو گئے ہیں، آبادی بھی بڑھ رہی ہے تو عادی بھی ہو گئے ہیں. نہ آبادی رکنی ہے نہ مہنگائی رکنی ہے. نہ رکے ودنی ہے، ازلاں تو ودی آ رہی ہے. اچھا ہاں جی. تو موجودہ دور میں ایک اور آخری سوال میرا، پھر ہم نے ایک اپڈیٹ پہ جانا ہے. کتنا مشکل ہے لوگوں کو ہنسانا؟ لوگ ہنسنا چاہتے ہیں ویسے یا زبردستی ہنسانا؟ پاکستانی تو سگنل تے کھلوتے اس طرح وہ محسوس ہوندے نے جویں ہر بندہ اپنی ایک سوچے پہ ہے، ہر بندہ اپنی کیلکولیشنز میں لگا ہوا ہے، کرایہ دینا ہے، بل دینا جنی ہے. دیر ساڈا ملک سٹیبل نہیں نہ ہوئے گا ساڈی عوام کھجی رہے گی. جنی دیر ساڈیاں گورنمنٹاں اپنا کام سمجھ کے نہیں کرن گیاں عوام کھجی رہے گی. عوام تے توجہ نہیں ہے گی. تانوں پتہ پولیس اپنے کمے لگی ہے، سیاستدان اپنے کمے لگے نے، بیوروکریٹس اپنے کمے لگے نے، عدالتاں اپنے کمے لگیاں نے. عوام وال کسی دی توجہ نہیں ہے گی. اور ایک کھجن دا جڑا ریزن بھی ہے عوام کیوں کھجی، تسی میرے کو کھجے میں انہاں تے غصہ ہو رہا. وہ دی وجہ ہے کہ اسی اندروں ڈسٹرب ہے گئے ہیں سارے. کہ سانو سکھ ہوئے، سانو پتہ ہوئے، ساڈا خیال رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب کو ہم انٹرپٹ کریں گے، ہم ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. خوش آمدید. رمضان سے جڑے کچھ بڑے خاص عوامل ہیں جو کہ رمضان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ایسا ہی عمل کچھ سحری میں جگانے والی کچھ ٹولیاں ہوتی ہیں جو ڈھول بجاتے ہیں اور جگاتے ہیں. اس پہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے تڑکے تڑکے، آج ہم نے بنایا، آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم. خیر رمضان ٹرانسمیشن کے تڑکے تڑکے کے ساتھ میں ہوں سکندر بٹ. کچھ چیزیں ماہ رمضان کے ساتھ اس طرح جڑی ہیں جو آپ کو عام دنوں میں نظر نہیں آئیں گی. ماہ رمضان میں ایک خاص کریکٹر ان ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں جو لوگوں کو راتوں کو سحری جگانے کے لیے گلیوں میں پھیری لگاتا ہے. آج میں آپ کو ایک ٹولی سے ملواتا ہوں جن کے باپ دادا ابا و اجداد جو کئی سالوں سے سحری میں لوگوں کو جگانے کا کام کر رہے ہیں اور ایک منفرد سٹائل میں کر رہے ہیں. پھیری لگا کر لوگوں کو سحری جگانے کی رسم 2 دفعہ ڈیمیج ہوئی. ایک تب جب لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا اور ایک اب جب موبائل فون کے الارم ایجاد ہو چکے ہیں. کوئی دے نہ دے ہم خوشی سے جاتے ہیں. آپ پیسے کے لیے نہیں جاتے؟ پیسے کے لیے نہیں ہم جاتے، ہم خوشی کے لیے جاتے. کوئی اٹھ کے روزہ رکھے. جی یہ ماہ رمضان میں سحری جگانے والوں کا ایک کلچر بہت پرانا ہے. ویسے تو یہ اسلام سے ہی شروع ہوا. یہ مسلمانوں نے اس کا آغاز کیا تھا اور حضرت بلال حبشی کو دنیا کا پہلا پروکلیم ڈرمن مانا جاتا ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو سحری کے لیے جگایا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو یہ آرڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ڈیوٹی سائن کی تھی. سائیں جہانگیر صاحب کا ڈھول ہم نے باغ میں تو سن لیا، لیکن میں ان کو ان سٹریٹس میں لے کے چلا گیا جہاں یہ رات کو پھیری لگا کر سحری جگاتے ہیں. لیاقت بھائی کتنے عرصے سے یہ لوگوں کو سحری جگا رہے ہو؟ جی یہ مجھے تقریباً 2-3 سال ہوئے ہیں. پہلے یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ جگاتے تھے سحری اور اب ان سے چلا نہیں جاتا تو اس وجہ سے میں جو سحری جگاتا ہوں. پاکستان کے علاوہ دنیا کے دیگر اسلامی ممالک میں لوگوں کو سحری کے لیے جگانے کے اپنے اپنے انداز اور سٹائل ہیں. ترکی جو کہ اس وقت دنیا اسلام کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، وہاں پر بھی ڈرم بیٹرز کے ذریعے لوگوں کو سحری کے لیے جگایا جاتا ہے. اسی طرح ہندوستان کی ریاست بھوپال میں لوگوں کو سحری جگانے کے لیے توپ چلائی جاتی ہے. مطلب اٹھو بھی مومنو روزے رکھ لو. تاریخ کے سورس سے پتہ لگتا ہے کہ توپ چلانے سے 50 گاؤں ارد گرد کے سراؤنڈنگ گاؤں جاگ جایا کرتے تھے. لیکن اگر کسی نے نیند میں اٹھی سائڈ پہ توپ چلا دی تو پتہ چلا 50 گاؤں جاگ گئے ہیں اور باقی کا 70 گاؤں تباہ ہو گئے ہیں. دبئی میں بھی 6 پلیسز ایسی ہیں جہاں پر توپ چلا کر لوگوں کو سحری کے لیے جگایا جاتا ہے. آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے کہ جو راتوں کو پھیری لگا کر لوگوں کو سحری کے لیے جگاتا تھا. مصر کا بادشاہ عتبہ بن اسحاق یہ کام کیا کرتے تھے. بھائی وہ ٹین ڈبا نہیں بجاتے تھے، نہ ڈھول بجاتے تھے، وہ پوئٹری اپنی شاعری سنا کر لوگوں کو جگاتے تھے. یہ تھے سائیں جہانگیر اینڈ کمپنی جو یہ ڈھول اور شہنائی بجا کر لوگوں کو سحری جگانے کے لیے پھیریاں لگاتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ان کی شہنائی سن کر لوگ کیسے جاگ جاتے ہوں گے. اتنی سریلی شہنائی سننے کے بعد مجھ پر تو الٹا نیند کا غلبہ آنا شروع ہو گیا. خیر رمضان سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تڑکے آپ نے دیکھا اور پروگرام اور ٹرانسمیشن کی جو آخری مراحل ہے اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور کچن میں کھانا ہمارا تیار ہو گیا ہے. آمنہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آمنہ آپ کا کھانا تو بالکل ریڈی ہے. ہاٹ اینڈ سار سوپ تھا، کچھ بہت خوش شکل سی ڈرنک ہمیں نظر آ رہی ہے اور ساتھ کیا پلیز ریسیپی بھی بتائیں اور اس کو جو فائنل ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. جی ہاٹ اینڈ سار سوپ بنایا تھا اور ریسیپی کارڈ آف کورس آپ دیکھ سکتے ہیں.
اور اس کی اتنی کوئی ٹیکنیکل ایسا نہیں ہے, بیسک آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے, اس کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے. یہ ہے چکن شاشلک سٹکس. اس کی آپ نے دیکھ لی ہے اسمبلنگ میں نے کس طرح سے کی ہے ود ویجیٹیبلس. مزید اس کے علاوہ آپ جو بھی سیزنل ایڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ یہ اسمبل ہو چکا ہے آپ کے سامنے. اس کو یہ 2 طرح سے بنتا ہے, آپ کو پتا ہے اس کی ایک سوس کے ساتھ بھی ہم بناتے ہیں, اور دونوں ہی طریقے آلموسٹ سیم ہیں. میرینیشن سیم ہوتی ہے, میرینیشن ریسیپی کارڈ میں مینشن ہے. بالکل ریسیپی کارڈ ہماری ٹی وی اسکرین. تو جو اسٹکس کے علاوہ اگر ہم بنانا چاہیں تو ہم اس کو سوتے کر کے وہ پین میں بھی بنا سکتے ہیں. اس کو اب گارلک رائس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں. ہم لوگ افطاری میں اس کو ایز اے اسٹکس یوز کریں گے. دین میرے پاس پنک لیمنیڈ ہے. پنک لیمنیڈ کے لیے اسٹرابریز لی ہیں میں نے, اور کلر کے لیے تھوڑا سا آپ دیکھیں کلر اس کا جو اتنا ریفریشنگ آیا اس کے لیے ہم نے روز سرپ لیا ہے. روز سرپ ساتھ میں آپ کوئی بھی جو بھی سافٹ ڈرنک یوز کرنا چاہیں آپ وہ ڈال دیں, تھوڑا سا پانی, شوگر سرپ اور لیمن جوس, اس کے ساتھ ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے. اور اسٹرابری چنکس تھوڑے سے میں نے اس میں اوپر ڈال دیے تاکہ وہ پینے میں بھی, اور جب وہ آئیں گے تو وہ ایک اچھا ٹیسٹ دیں گے. زبردست زبردست, تھینک یو ویری مچ آمنہ. یہ تو افطاری کے ٹائم پہ ہمیں پتہ لگے گا کھانے میں, لیکن یہ دیکھنے میں بہت زبردست لگ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جی. اچھا جی, بالکل ہمارے پاس وقت کم ہے, اور ابھی ہمیں معلوم ہوا ببو رانا صاحب سے, بابر صاحب سے, کہ ان کا کوئی نیا کلام, نعتیہ کلام انہوں نے پڑھا ہے, تو وہ بھی آنے والا ہے. تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ ذرا اگر یہ پہلے ہمیں سنا دیں تو یہ افطار ہماری یادگار بھی ہو جائے گی, اچھی بھی ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کے کلام کی جانب جائیں, میں ذرا کلوزنگ ریمارکس ایک بغدادی صاحب آپ سر آج کے موضوع کو لے کر بھی, اور اوور آل میں چاہتا ہوں کوئی پیغام آپ بطور معلم دینا چاہیں دیکھنے والوں کو رمضان کو لے کر. کہ رحم دلی پر بات ہو رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو جو روزی دی جاتی ہے نا, یہ غریب لوگوں کی وجہ سے دی جاتی ہے. پھر رمضان کا مہینہ بھی ہے, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب ہمیں اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اس میں لوگوں کا حصہ ہے, تو جن کا حصہ ہے وہ نکالیں. ابوالکلام آزاد نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ لکھا تھا جملہ, نے کہا کہ یہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس سے آپ کی ذمہ داریاں بڑھا دی ہیں, اور جو ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس کئی لوگوں کا حصہ آ گیا ہوا ہے, آپ نے ان کو اب ادا کرنا, تقسیم کریں, اور اگر تقسیم نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. اللہ رب العزت ایک حدیث پاک ہے, اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار ہو گیا تھا, تو نے میری تیمارداری نہیں کی, اور میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ آپ تو بے نیاز ہیں ان تمام عیبوں سے, تمام چیزوں سے, تو آپ کیسے بیمار ہو گئے؟ آپ کا تو وجود نہیں, وجود ہی نہیں, تو بیماری کیسے ہوئی؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا بندہ بیمار ہوا تھا تیرے پڑوس میں, تیرے جاننے والا, تیرا رشتہ دار, تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی, اس کے پاس بیٹھا نہیں, اس کے ساتھ تو نے محبت نہیں, رحم دلی نہیں کی, اور تو اس کے ساتھ شریک نہیں ہوا کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اور تیرا پڑوسی بھوکا تھا, تیرا جاننے والا رشتہ دار بھوکا تھا, تیرے آفس کے رہنے والے لوگ تھے جن کو ضرورت تھی, اور آپ ان تمام چیزوں کے اندر شریک نہیں ہوئے, تو وہ جو بھوکا تھا یہ سمجھ لو کہ میں بھوکا تھا. مختصر یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی تو اللہ سے محبت کی. اللہ رب العزت کا جملہ ایگزیکٹلی یہ ہے کہ الخلق عیال اللہ, جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. فَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِهِ, کہ جو شخص اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہوگا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اس کے کنبے کے ساتھ محبت. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, آپ نے سنا, اور ہماری کوشش ہے کہ اگلے سبھی دنوں میں یہ سلسلہ جاری رہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کا پروگرام مکمل کریں, اس کا اختتام کریں, چونکہ ببو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کلام سے ہی ہم اختتام کریں؟ کلام سے کچھ کہنا چاہیں تو آپ بے شک. میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے بھائی نے کہا اپنے آس پاس کا خیال رکھیں, اپنے جو نیچے والے لوگوں کو دیکھیں, اوپر والوں کو چاہے نہ دیکھیں, نیچے والوں کو دیکھیں, ان سب کا خیال رکھیں. اور رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسانیت سے پیار کریں. بے شک بے شک. چلیں, تھینک یو ویری مچ جی. ہم پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ببو صاحب سے ہم کلام سنیں گے اور اس کے بعد اب سیگمنٹ بھی دیکھیں گے ہمارا, لیکن ہماری آپ سے اب ملاقات کل ہوگی انشاءاللہ. ببو صاحب پلیز. یہ نعت شریف میرے نا 15 رمضان کو میرے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو رہی ہے. ٹھیک. تہا دیاں شانہ والا نبی, بے مثل نبی, بے مثال نبی, جاؤ ساری دنیا ویکھ لو کتے ایسا نہیں ہو لجپال نبی, لجپال
नबी मेरे लजपाल, नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जदों वक्त निजाया वे दामन दी हवा देना। जदों वक्त दिल रोंदा जांदे ने, जदों लोक मदीने नू दिल रोंदा जांदे ने, जदों लोक मदीने नू हुण सानू भी आका दीदार करा देना। हुण सानू भी आका दीदार करा देना। दिल रोंदा जांदे ने, जदों लोक मदीने नू हुण सानू भी आका दीदार करा देना। तलाश कर